بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ وزیر اعظم جناب عمران خان نے ارطغرل ڈرامے کے بعد قوم کے لیے ایک اور ڈرامہ تجویز کر دیا ہے، اور آج چیف جسٹس صاحب نے بھی یہ فرمایا ہے کہ فلاں فلم دیکھیں تو بڑے ادب و احترام کے ساتھ پوچھنا یہ تھا کہ ڈرامے اور فلم دیکھنے کے سوا بھی کچھ کرنا ہے یا نہیں، یا صرف یہی کام باقی رہ گیا ہے۔ یعنی جو ڈرامہ پچھلے کئی سال سے پاکستان میں چل رہا ہے کوئی اس پر بھی غور کرے، کیا وہ کافی نہیں ہے؟ حکومت کی کارکردگی کو نہ دیکھیں، ڈوبتی معیشت کو نہ دیکھیں، بڑھتی ہوئی مہنگائی بالکل نہ دیکھیں، بجھتے ہوئے چولہے نہ دیکھیں، برباد ہوتا ہوا معاشرہ، بڑھتی ہوئی سیاسی تفریق اور تقسیم نہ دیکھیں، اور وزیر اعظم جو فرما رہے ہیں بس وہ ڈرامے دیکھیں۔ چلے چیف جسٹس صاحب نے تو ایک ایسی فلم کا حوالہ دیا ہے جو ہمارے ملک کے موجودہ حالات کو ریفلیکٹ کرتی ہے، لیکن وزیر اعظم کیوں ڈرامے تجویز کرتے پھر رہے ہیں؟ جس قوم کو ترقی اور خوشحالی کی راہ پر لگانا چاہیے، کام کاج پر لگانا چاہیے، انہیں ڈرامے دیکھنے پر لگایا جا رہا ہے۔ 1 کروڑ نوکریاں 50 لاکھ گھروں کی بجائے لنگر اور پناہ گاہیں، اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کے بدلے انڈوں وچھوں اور کٹوں کے کاروبار، پاکستانی پاسپورٹ کی دنیا بھر میں عزت کے بدلے عرب ممالک میں لاکھوں پاکستانیوں کے روزگار کو خطرے میں ڈالنا، اور ترک ثقافت کو پروموٹ کر کے عرب دوستوں کو ناراض کرنا، مدینہ کی ریاست سے اسرائیل کو تسلیم تک کرنے کا سفر، یہ سب کچھ کیا کم ہے جو اب مزید ڈرامے اور فلمیں دیکھیں؟ اسٹیل مل، ریلوے اور پی آئی سے ہزاروں ملازمین کو نوکریوں سے نکال کر معیشت کے درست ہونے کے دعوے کیے جا رہے ہیں۔ یعنی خان صاحب بھی کمال کے آدمی ہیں، کبھی ہوروں والا ٹیکا، کبھی قبر میں سکون، اور اب ڈرامے دکھا کر عوام کو راحت پہنچا رہے ہیں۔ حکومتی وانوں اور میڈیا کو دیکھیں تو ملکی معیشت اوپر جاتی نظر آتی ہے، لیکن جب مہنگائی، بے روزگاری اور ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کی بات کرے تو ہاتھ جاڑ کر دکھا دیے جاتے ہیں کہ خزانہ خالی ہے، قرضوں کا بڑا بوجھ ہے۔ تو سوال یہ کہ جس ملک کی معیشت اتنی خراب ہو، بے روزگاری اپنے عروج پر ہو، مہنگائی ہو، آمدن ہو نہ رہی ہو، تو کیا اس قوم کو ڈرامے اور فلمیں دیکھنا چاہیے یا پھر کسی کام پر توجہ دینی چاہیے؟ یعنی پورے قوم کو آپ ویلے بٹھا دیں گے تو ملک ترقی کیسے کرے گا؟ ڈراموں اور فلموں پر کوئی اعتراض نہیں، مگر کیا یہ ہماری سوچ ہے؟ ملک کا ایک بڑا ستون اگر یہ کہے کہ فلاں ڈرامہ دیکھو فلاں ڈرامہ دیکھو تو قوم بیچاری کیا کرے؟ عوام کو گورننس اور ترقی کے راہ سے ہٹا کر خود مزے سے حکومت کرنا، اسی کو ٹرک کی بتی کہتے ہیں۔ اگر حکومت نے لوگوں کو کام کاج پر لگایا ہوتا، ماحول ٹھیک کیا ہوتا، انویسٹمنٹ کے لیے ماحول اچھا کیا ہوتا، لوگ اپنے اپنے کاموں پر لگے ہوتے، تو آج اپوزیشن کی جلسہ گاہیں خالی ہوتی، سیاسی جماعتوں کو لوگ میسر ہی نہ آتے، ڈھونڈے سے لوگ نہ ملتے جو لوگ جلسوں میں جاتے یا ایجیٹیشن کرتے۔ تو اپوزیشن کے جلسوں میں جو روز بروز اضافہ ہو رہا ہے وہ بھی حکومتی کارکردگی کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے، اور لگتا یوں ہے کہ کسی کو اس بات کی پرواہ نہیں کہ ملکی حالات کس طرح ہے اور عوام کیا سوچ رہے ہیں۔ جس طرح نیرو کو کوئی پرواہ نہیں تھی کہ روم جل رہا تھا اور وہ بانسری بجا رہا تھا، اسی طرح ہم ڈرامے دیکھ رہے ہوں گے اور فلموں پر غور کر رہے ہوں گے اور دنیا ترقی کر رہی ہوگی۔ اور ملک میں آزادی اظہار پر ایک بار پھر سے سوالات اٹھ رہے ہیں۔ مفرور اور سزا یافتہ ملزمان کے غیر ملکی میڈیا کو دیے گئے انٹرویو دکھائے جا سکتے ہیں، لیکن پاکستانی میڈیا کو خود ان کے انٹرویو کرنے کی نہ آزادی ہے نہ دکھانے کی آزادی ہے۔ تو پابندیوں کی زد میں سیاسی مخالفین بھی ہیں اور وہ میڈیا بھی ہے جس کو حکومت نے مخالفین کی صف میں شامل کر لیا ہے۔ حکومت اور میڈیا اسحاق ڈار کی جائیداد سے متعلق جن سوال جوابوں کو لے کر اس کی دھجیاں اڑا رہا ہے، اور جس شخص کے بارے میں بات کی جا رہی ہے اس کا موقف نشر کرنے کی کوئی اجازت نہیں، اس پر پابندی لگا رکھی ہے۔ کل جاوید چودھری نے اسحاق ڈار کا انٹرویو کیا، لیکن پیمرا نے وہ انٹرویو جھٹ پٹ روک دیا، کیونکہ اسحاق ڈار پر جتنے سوالات اٹھائے جا رہے تھے وہ میڈیا کی طرف سے ہوں یا پھر حکومت کے ترجمانوں کی فوج ظفر موج کی طرف سے ہو، ان سوالوں کے جواب مل جاتے، اس لیے وہ انٹرویو روک دیا گیا۔ تو پیمرا کے مطابق اسحاق ڈار کا انٹرویو چلانے پر پابندی ہے۔ تو سوال یہ بھی ہے کہ جن ٹی وی چینلوں نے اسحاق ڈار کے انٹرویو کو اردو ترجمے کے ساتھ چلایا
ان کو پیمرا نے کیوں نہیں روکا؟ اس وقت پابندی کہاں گئی تھی؟ اب جاوید چودھری نے کل انٹرویو جب لیا تو ان کے ساتھ کیا ہوا خود ان کی زبانی سن لیں۔ اسحاق ڈار صاحب کا بی بی سی کا انٹرویو پاکستان میں مقبولیت کے ریکارڈ توڑ گیا۔ یہ انٹرویو کتنا اہم تھا آپ اس کا اندازہ آج حکومت کے رسپانس سے لگا لیجئے۔ شہزاد اکبر صاحب نے آج کی پریس کانفرنس میں کچھ سوال اٹھائے تھے اسحاق ڈار صاحب کی پراپرٹیز کے بارے میں، اور اس کے بعد شہباز گل صاحب کی بھی آپ نے گفتگو سنی، اس میں بھی کچھ سوال انہوں نے اٹھائے تھے۔ ان سوالوں کے جواب کے لیے ہم نے آج اسحاق ڈار صاحب کا انٹرویو کیا تھا، اور وہ ابھی اس جگہ پہ چلنا تھا اس انٹرویو میں، جس میں اسحاق ڈار صاحب نے اپنی تمام پراپرٹیز کے بارے میں زیادہ ڈیٹیلز بتائی کہ پراپرٹیز کا کیا تعلق ہے، اور بلکہ اس میں انہوں نے یہ بھی اعلان کیا کہ اگر گورنمنٹ کے پاس یہ ساری چیزیں ہیں تو وہ بے شک میری ان پراپرٹیز کو کنفسکیٹ کر سکتی ہیں۔ لیکن وہ انٹرویو چلنے سے پہلے کیونکہ پیمرا کو اطلاع مل گئی تو پیمرا کی اطلاع کی وجہ سے وہ انٹرویو نہیں چل سکا۔ تو یہاں پہ ایک بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ بی بی سی اگر انٹرویو کرے تو پاکستان کے سارا میڈیا اس کو اردو کے ساتھ اس کی ٹرانسلیشن کے ساتھ اس کو چلا سکتا ہے، گورنمنٹ سوئی رہتی ہے، پیمرا کی طرف سے کوئی نوٹس جاری نہیں ہوتا۔ لیکن جب ایک پاکستانی میڈیا یا پاکستانی ایک صحافی اگر انٹرویو کرتا ہے تو اس انٹرویو کے چلنے سے پہلے ہی پیمرا کو پتہ بھی چل جاتا ہے، اور پیمرا اس انٹرویو کو روک بھی دیتی ہے۔ اور میرا خود چیئرمین صاحب سے بات بھی ہوئی تھی، چیئرمین صاحب نے کہا کہ یہ انٹرویوز جو چل رہے ہیں یہ غیر قانونی ہے، لہٰذا اگر آپ چلائیں گے تو آپ کو بھی نوٹس جاری ہوگا۔ تو میں نے ان سے عرض کیا کہ اس سے پہلے جو ادارے چلاتے رہے ہیں بی بی سی کا انٹرویو تو اس کے اوپر نوٹسز کیوں نہیں جاری ہوئے؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ نوٹسز ان کو بھی جاری ہوں گے، لیکن اب سوال یہ ہے کہ دو دن اگر ہو جاتے ہیں نوٹس جاری نہیں ہوتا، نہ ہی کسی چینل کو روکا جاتا ہے، اور ایک ایسا انٹرویو جو جواب کے لیے ہے کہ اسحاق ڈار صاحب ان پراپرٹیز کو اون کرتے ہیں یا نہیں کرتے، تو اس کے بارے میں اطلاع گورنمنٹ کو فوراً پہنچ جاتی ہے، نہ صرف پہنچ جاتی ہے بلکہ پیمرا اس سے بھی پہلے اس کو رکوا دیتا ہے۔ تو میں ایفیشنسی کی داد دیتا ہوں کم از کم پیمرا کی اور اس کے بعد گورنمنٹ کی۔ تو سوال یہ کہ اگر اسحاق ڈار کا انٹرویو بی بی سی پر نشر ہو سکتا ہے اور وہ نشر ہونے کے بعد واٹس ایپ پر میڈیا کو بھیجا جا سکتا ہے اور میڈیا اسے اردو ترجمے کے ساتھ چلا سکتا ہے، تو پھر پاکستانی میڈیا کا کیا قصور ہے؟ پاکستانی میڈیا کو اسحاق ڈار کا انٹرویو چلانے میں کیوں روکا جا رہا ہے؟ اس میں کیا کباہت ہے؟ کیا اسحاق ڈار بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے مجرم اور اشتہاری نہیں تھے اور پاکستانی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے مفرور اور مجرم ہو گئے؟ تو دراصل یہ دوہرا معیار ہے، اور یہی دوہرا معیار حکومت کی بدنامی کا باعث بن رہا ہے۔ یعنی جہاں حکومت کا انٹرسٹ ہے وہاں سارے قوانین بالائے طاق رکھ دیے جاتے ہیں۔ پنجابی میں کہتے ہیں نا انا ونڈے ریوڑیاں وہ بھی اپنے انو، تو اپنے لوگوں کے اوپر کوئی الزام ہو چاہے کرپشن کے ہوں تو نیب سوئی رہتی ہے، اور مخالفین ہلکی سی کھانسی بھی کرے تو ان کے خلاف کارروائی شروع ہو جاتی ہے۔ جس طرح اسحاق ڈار نے انٹرویو بی بی سی کو دیا تو انکوائری ان کے خلاف پاکستان میں شروع کر دی گئی، اور نیب ان کے خلاف کرپشن کی انکوائری شروع کر رہا ہے۔ یعنی اس سے پہلے یہ بھی نہیں خیال آیا کہ ان کے خلاف کوئی کرپشن کی انکوائری کی جائے، انٹرویو دے دیا تو اب کرپشن کی انکوائری شروع ہوئی ہے۔ یعنی بی بی سی کو اگر اسحاق ڈار انٹرویو نہ دیتے تو ان کے خلاف کرپشن کی کارروائی شروع نہ ہوتی، اور ایف آئی اے کا سابق افسر اگر دہائیاں دیتا رہ جائے کہ چینی میں 400 ارب روپے کا فراڈ ہو گیا تو اس بیچارے کی سنتا کوئی نہیں۔ تو اسحاق ڈار کا انٹرویو اگر اسحاق ڈار کو ایکسپوز کرنے کا باعث بنا ہے تو اس سے زیادہ حکومت کا ڈبل سٹینڈرڈ ایکسپوز ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور پروگرام میں خاص صاحب کے بی بی سی کو انٹرویو کا پرانا کلپ بھی چلایا گیا۔ اب یہ کلپ چونکہ سوشل میڈیا سے اٹھایا گیا ہے اور سوشل میڈیا پر یہ موجود ہے، وائرل ہوا ہے۔ اس انٹرویو میں خاص صاحب بھی لاجواب ہو گئے تھے، بالکل اسی طرح جس طرح اسحاق ڈار کے لاجواب ہونے کا ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب سے سیدھا اور ایک سادہ سا سوال پوچھا گیا بی بی سی کے اینکر کی جانب سے، ان کا جواب کیا تھا ذرا وہ سنیں، میں گفتگو کو یہیں سے آگے بڑھاؤں گا۔ An opposition member in the National Assembly has said about your record there. PTI chief Imran Khan had a chance to implement his agenda during their rule in KP, but he missed a big chance. Khan talked about creating 10 million jobs in the province, but he's not even been able to create 5,000 jobs during his tenure. Fair point. No. KP is one province out of all the provinces, 4 provinces in Pakistan. They never re-elect a party. They only give you one chance. So MMA got one chance in 2002, was wiped out in 2008. But this is few of the jobs. You know, you're talking about your agenda. You had a chance to demonstrate that you could deliver, and you haven't. That's the point. No. ANP got a chance in 2008, got wiped out in 2013. So today, PTI, all surveys in KP,
I mean, I'm saying don't listen to what Khurshid Shah says. He has to say those things. But the issue What, is, how if many you look jobs at have all you the surveys, created? But how many jobs have you created? And I want to ask you also, have you built a new university in KP? Have you built a new hospital in KP? so first of all, if you look at all surveys today, PTI has 3 دفعہ ایک ہی سوال پوچھا گیا اور تینوں بار ایک ہی جواب تھا جو جواب اس کا بنتا نہیں ہے. عمران خان صاحب سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا آپ نے کہا تھا آپ کا اگلا منشور ہے کہ آپ کروڑ جابز جو ہے وہ کروڑ لوگوں کو روزگار فراہم کریں گے. 5000 جابز بھی آپ نے کریٹ کیے تو وہ کہہ رہے ہیں جناب سروے رپورٹ دیکھ لیں, لوگ ہمیں ووٹ دینا چاہتے ہیں, آپ فلاں رپورٹ دیکھ لیں, ان لوگوں کا ہم پہ اعتماد ہے. پھر پوچھا گیا کہ آپ نے کوئی یونیورسٹی بنائی, تب بھی یہ جواب دیا گیا. تو بعض سوال ایسے ہوتے ہیں جو اچھے اچھوں کو لاجواب کر دیتے ہیں. تو خان صاحب کا کلپ دکھانے کا مقصد انہیں ایمبیرس کرنا نہیں ہے, بلکہ ایک ریفرنس کے طور پہ یہ کلپ میڈیا نے چلایا. اب ہوا کیا, جب اسحاق ڈار صاحب کا انٹرویو چلا تو سوشل میڈیا پہ جو حکومت کے ہم خیال ہیں, یا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شاید حکومت کے بعض جو ٹرولر ہیں, انہوں نے بہت سے صحافیوں کا نام لے لے کر انہیں ٹرول کرنا شروع کر دیا, اور انہوں نے کہا کہ جناب وہ جو بی بی سی کا اینکر تھا نا, اس جیسے سوال کرے, ان جیسا بنے اور ان جیسے انٹرویو کیا کرے. تو شاہ زیب خانزادہ نے بھی اس پر اپنا پوائنٹ آف ویو دیا ہے, کیونکہ ان کا نام بھی شامل تھا. Your family owned, and you said one that wasn't strictly true. No, it is strictly true because they're adults, they're married, they're 17 years, they're in business, so they're independent of me. جب سے اسحاق ڈار بیرون ملک گئے ہیں تب سے ان کی جائیدادوں اور وطن واپسی سے متعلق سوالات ان کا پیچھا کر رہے ہیں. مگر دوسری طرف حکومت نے اس انٹرویو کے بعد پاکستان کے کچھ صحافیوں کے خلاف باقاعدہ مہم چلانا شروع کر دی ہے. باقاعدہ تحریک انصاف کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے نام لے کر صحافیوں پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں, ان کے کنڈکٹ پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ وہ کرپشن کو چھپاتے ہیں, اس قسم کا انٹرویو نہیں کرتے ہیں جو بی بی سی کے صحافی نے کیا. البتہ خود حکومت نے اسحاق ڈار کے انٹرویوز کرنے پر پابندی لگائی ہوئی ہے. صرف یہی نہیں, جب ہم نے نون لیگ کی معاشی پالیسیز کے حوالے سے اسحاق ڈار کے انٹرویو کا ماضی کا ایک کلپ چلایا تھا تو ہمیں حکومت کی طرف سے منع کیا گیا کہ آپ ایسا بھی نہیں کر سکتے. مختلف صحافیوں نے اسحاق ڈار کے انٹرویو بھی کیے مگر انہیں روک دیا گیا. لیکن آج جب اسحاق ڈار کا انٹرویو حکومتی موقف کو سوٹ کر رہا ہے تو پیمرا کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے, حکومت بھی خوش. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے ڈرو, اور یہ قول میں میڈیا کے حوالے سے کہہ رہا ہوں. یہ میڈیا ہی تھا جس نے خان صاحب کو بڑا پروموٹ کیا, اور خان صاحب جب کنٹینر پر تھے 126 دن تو ایک تقریر بھی مس نہیں کی. خان صاحب کے روزانہ 4-4-6-6 انٹرویو میڈیا چلاتا رہا ہے. تو یہ نواز شریف کا ہی حوصلہ تھا جس نے اس وقت اپوزیشن کو نہ لانگ مارچ سے روکا, نہ حکومت کے خلاف جلسوں اور تقریروں سے روکا, نہ اس وقت کی حکومت نے اپوزیشن کی حمایت کرنے پر میڈیا کا بائیکاٹ کیا یا اس کے اشتہار روکے یا ان کی ٹرولنگ کی. تو کون سا چینل ایسا تھا جہاں حکومت سے سوالات نہیں پوچھے جاتے تھے اور سخت سوال نہیں پوچھے جاتے تھے؟ عدلیہ کے معاملے پر پیمرا نے 2-4 چینل کے خلاف ضرور کارروائی کی اور ابصار علم اس کے جرموار ٹھہرائے گئے. تو آج وہی میڈیا جو کل خان صاحب کا حمایتی تھا, آج وہ حکومت کی نظروں میں معتوب ٹھہرایا جا رہا ہے. تو خان صاحب نے بھی لگتا ہے کہ ٹرمپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے میڈیا کو دبا لیا تھا, اور اسحاق ڈار کے انٹرویو پر پاکستانی میڈیا کو آئینہ دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ ٹریڈ مارک بن چکا ہے, نام لے لے کر صحافیوں کو برا بھلا کہنا, کیونکہ آج بھی میڈیا کی پوزیشن نہیں بدلی. آج بھی میڈیا حکومت کا نقاد ہے, کل بھی میڈیا حکومت کا نقاد تھا, اور آنے والے وقت میں بھی میڈیا حکومتوں کا ناقد رہے گا. اس کی وجہ ہوتی ہے کہ میڈیا عوام کو ریفلیکٹ کرتا ہے, عوام کو ریپرزینٹ کرتا ہے. تو بدلے تو وہ لوگ ہیں جو کل میڈیا کو استعمال کر کے واہ واہ کر رہے تھے, میڈیا کی تعریفیں کر رہے تھے, آج خود پر ذرا سی تنقید بھی برداشت نہیں ہو رہی, بلکہ تانے یہ دیے جا رہے ہیں کہ وہ بی بی سی کے اینکر جیسے بن جائیں اور جو آپ کام کر رہے ہیں وہ نہ کریں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنی اداؤں پر تھوڑا سا غور فرمائیں. یہاں پہ دیکھیں ایک بریک, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉम इख्तिलाफ राय और मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। कल ख्वाजा आसिफ ने ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू की काशिफ अब्बासी से और बड़े हम सवाल उनसे पूछेंगे। ग्रैंड डायलॉग की बात हो रही है, इसके अलावा अपोजिशन की जो तहरीक है वो कहाँ खड़ी है और अपोजिशन क्यों हुकूमत को गिराना चाहती है, इस पर ख्वाजा आसिफ जवाब दे रहे हैं। Political parties who form governments, let them continue for 5 years, उनको टाइम पूरा करने दें। हम जब हुकूमत में होते हैं हम कहते हैं वक्त पूरा कर रहे हैं, तो ऑपोजिशन में जाते हैं कहते हैं नहीं करने देना। ये कब तक चलाएंगे हम खान साहब? और वजह तो सारों के पास है। इमरान खान साहब के पास उस वक्त जब आपकी हुकूमत थी 500 बजे लेके मैदान में आ जाते थे, गलत वजह थी सारी की सारी, लेकिन आते थे। आप जो है बात दुरुस्त कर रहे हैं, लेकिन मेरी आपसे इस्तदा होगी कि अगर आप ये जो बात अभी आपने की है इसका कोई सोल्यूशन ओरिएंटेड अगर आप बात कर लें तो मेरी और आपकी जो है कहीं ना कहीं जो है ना कोई मीटिंग पॉइंट बन जाएगा, कोई कहीं ना कहीं हमारे दोनों में इत्तफाक राय पैदा हो जाएगा। अगर आप जो है मुझे क्रिटिसाइज करते रहेंगे, मैं आप पीटीआई को डिफेंड कर रहे हैं, मैं पीटीआई को क्रिटिसाइज करता रहूंगा, तो ये बात कहीं चलेगी नहीं, पहुंचेगी नहीं। मैं बस एक फिक्रा और ऐड करूंगा कि जो हम कोई गैर आईनी या गैर कानूनी तरीका जो है वो नहीं अपना रहे जिससे इस हुकूमत को गिराया जाए। हम डी चौक में नहीं आए हुए, हम जलसे कर रहे हैं जो आईनी और कानूनी हक है हमारा। एक चीज आपको दिखाना चाहता हूं, एक धरना हुआ था आपको याद होगा जिसमें आपकी हुकूमत गिराने के लिए इमरान खान साहब 126 दिन इस्लामाबाद में बैठे रहते। ये बात का इंटरव्यू, उस वक्त मेरा नाम भी उस लिस्ट में आया था जिन लोगों ने नवाज शरीफ से पैसे लिए हुए। और क्यों आया था? क्योंकि उस वक्त मेरा भी ये मानना था, उस वक्त भी ये मानना था खास कि एक वजीर आजम जो इलेक्ट होकर आया, बराए मेहरबानी उसको 5 साल पूरे करने दिए जाए। इमरान खान साहब ने पॉइंट आउट किया एक इंटरव्यू में, जो मेरा उनका इंटरव्यू था, जरा आपके लिए सिर्फ इसलिए कि ये किसी की डिफेंस नहीं है। आई बिलीव कि गवर्नमेंट। देखिए, सवाल ये नहीं कि सिविल हुकूमतों को इक़्तिदार की मुद्दत पूरी करनी चाहिए या नहीं, इस पर तो कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन मसला कुछ और है। जो इस वक्त तासुर है वो ये है कि हुकूमत चलाने वाले और लोग हैं और वो लोग हैं जो खान साहब को लेकर आए हैं, वो पीछे बैठकर हुकूमत चला रहे हैं। इस पर भी शायद लोग कंप्रोमाइज कर लेते, लेकिन मसला उनके फेलियर का है। सिविल हुकूमत को सामने रखकर या फेस बनाकर पीछे बैठकर हुकूमत चलाने का तजर्बा कामयाब नजर नहीं आता, उसके नतायज पूरी कौम भुगत रही है। अगर तो हुकूमत कामयाब हो जाती तो आज अपोजिशन को कोई घास भी ना डालना होता। लेकिन अगर आप कंपैरिजन करें पिछले हुकूमत का या उससे पिछले हुकूमत का और मौजूदा हुकूमत का, तो तमाम तर इल्जामात के बावजूद आपको डिफरेंस नजर आएगा। और पिछली हुकूमत मौजूदा हुकूमत से बेहतर काम कर रही थी, इसमें कोई शक ही नहीं। गवर्नर्स और ड्राइवर्स दोनों बेहतर थे। अगर आज खान साहब की हुकूमत ना होती हाइपोथेटिकली और पिछली हुकूमत कंटिन्यू कर रही होती, तो जो कर्जे उन्होंने लिए थे वो भी वही उतार रहे होते। मौजूदा हुकूमत ने सवाए कर्ज लेने, रोने धोने और सियासी मुखालफिन की ऐसी तैसी फेरने के सिवा किया क्या है? हुकूमतों को मुद्दत पूरी करनी चाहिए, यह असूली मौकफ है, इस पर कोई दो राय नहीं है। मगर उसके लिए हुकूमत का लेजिटिमेट होना और इंडिपेंडेंट होना ये बड़ा जरूरी है, अंडर इन्फ्लुएंस होना नहीं। और तजिया निगार इरशाद भट्टी गुफ्तगू कर रहे हैं, देखते हैं कि उनका तजिया क्या है मौजूदा हालात के हवाले से। वॉच इरशाद भट्टी। ये वैसे एक मुझे समझ नहीं आई, बिलावल साहब जनवरी में भिजवा रहे थे, हुकूमत जनवरी का फोकस रख के बैठी थी, ये 13 दिसंबर को दे दिया है। चलो अच्छा, लेकिन मेरी दरखास्त है कि थोड़ा सा टाइम दे दें वजीर आजम को ताकि न्यू ईयर मना ले। वो तो उसके बाद कहते हैं ना हम कोई इंतहाई कदम उठाएंगे जनवरी में, दिसंबर की तो डेडलाइन दी है कि खुद से अंदाजा करें। अब आप अंदाजा करें मैडम शेख, पूरी दुनिया में हर मुल्क क्या इस वक्त बहस चली हुई है, कोरोना की वैक्सीन कब आ रही है, कोरोना की वैक्सीन कहां से लेनी है, कोरोना की वैक्सीन कैसे अवाम तक पहुंचानी है, कोरोना की वैक्सीन महंगी होगी सस्ती होगी, के ऑर्डर कैसे बुक कराने। हमारे यहाँ क्या चली हुई है, कंटेनरों पर चढ़े हुए हैं, डंडे लेकर पहुंचे हुए हैं, अब घर भिजवा दो, हटा दो, करवा दो। जहां तक इस बात का ताल्लुक है मैडम शेख के हुकूमत क्या अब करना चाहिए, ये जब हर कुर्सी पर अब बुजदार बिठाएंगे तो हुकूमत कभी कुछ नहीं कर सकेगी। लास्ट काबीना मीटिंग में भी शाह महमूद कुरैशी साहब लड़ पड़े, उनका साथ फवाद चौधरी ने दिया, आमिर डोगर ने दिया और बताया उन्होंने कि भाई कि ये आपने मुल्तान में क्या किया है, आपने पहले डंडे मारे हैं,
طاقت کا استعمال کیا ہے، اس کے بعد آپ نے اجازت دے دی ہے، ہمیں ملتان میں آپ نے یعنی گیلانی فیملی جو بالکل آؤٹ آف فوکس تھی اس کو آپ نے ہیرو بنا دیا ہے، یہ وغیرہ وغیرہ. تو جب آپ کوئی بھی آپ سوچئے بڑے عہدوں پر چھوٹے لوگ ہوں گے تو یہ صورتحال بنے گی. وزیر اعلیٰ پنجاب کوئی تگڑا آدمی ہوتا ہے تو آج یہ صورتحال نہ بنتی. باقی کوئی انہونی نہ ہو جائے میڈم شیخ، کوئی معجزہ نہ ہو جائے، کوئی رستہ نہ نکل جائے جو جس کے چانس کم ہیں، تو مجھے تو حالات تصادم کی طرف بڑھتے نظر آ رہے ہیں. کیونکہ پی ڈی ایم اور حکومت جو ہے وہ سی پیک، کشمیر، کرونا، ٹڈی دل، فیٹف قانون، جی بی کا کیا آئینی حیثیت ہوگی، یعنی ان معاملات پر بھی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا ویسے آپ کو کورونا جب حکومت بھی کنفیوز دکھائی دے رہی ہو اور میڈیا بھی کنفیوز، کبھی لیفٹ کبھی رائٹ، تو عوام بیچارے کیا کرے؟ یعنی چڑی بیچاری کی کرے، ٹھنڈا پانی پی مرے. جو دانشور خود کو غیر جانبدار ثابت کرنے کی ناکام کوشش میں عوام کو اور زیادہ کنفیوز کر رہے ہیں. یعنی اگر حکومت ٹھیک کام کر رہی ہے تو پھر بتائے حکومت ٹھیک کام کر رہی ہے، اور اگر ٹھیک کام نہیں کر رہی تو بتائے کام ٹھیک نہیں کر رہی. اپوزیشن کو حکومت کے ساتھ بیلنس نہیں کیا جا سکتا. اصل ذمہ داری ان کی ہے جن کے پاس اختیار ہے یا اقتدار ہے. تو اگر فیل ہونا ہے یا پاس ہونا ہے تو انہوں نے ہونا ہے. باقی سب چیزیں دوسری طرف ہیں، وہ irrelevant ہے. میڈیا کا کام یہ نہیں کہ ہر بات میں سے کیڑے نکالتے رہے اور سب میں سے کیڑے نکالتے رہے. تو میڈیا کا کام چیک اینڈ بیلنس کا ضرور ہے، عوام کے مسائل پر بات کرنا ہے اور جو معاشرے کی پلز ہے وہ بتانا ہے. اصل سوال حکومت اور گورننس کا ہے. اور جب یہ بات طے ہے، خود مانا جا رہا ہے کہ حکومت اپنے کسی سیاسی مخالف کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں، تو پھر پیچھے کیا رہ گیا؟ جو کام حکومت کے کرنے کے ہیں، اگر حکومت وہ کام کر رہی ہے تو پھر آپ دوسروں کو برا بھلا کہیں، اور اگر حکومت وہ کام کر ہی نہیں رہی تو پھر حکومت پر کرٹیسزم کیا جاتا ہے. حکومت کا سب سے اولین کام ہی ہوتا ہے کہ وہ معاشی معاملات کو ٹھیک رکھے، بہتر کرے، عوام کی زندگیوں کو یہ جلسے جلوسوں، بدامنی، آفات سے، بیماریوں سے بچائے، اور عوام کے جان و مال کی حفاظت کرنا، عوام کا معیار زندگی بہتر کرنا، یہ سب حکومت کی رسپانسبلٹی ہے. اسی لیے لوگ حکومتیں بناتے ہیں اور ان کو ووٹ دیتے ہیں اور انہیں اقتدار دیتے ہیں. اگر حکومت یہ ذمہ داری پوری کر رہی ہے تو ویری گڈ، شاباش دینی چاہیے. لیکن اگر ذمہ داری پوری نہیں ہو رہی تو پھر ذمہ دار تو حکومت ہوئی، کوئی زید بکر تو نہیں. تو اپوزیشن کا کام ہی حکومت کے کاموں پر تنقید کرنا ہے. تو اب حکومت اپنا کام کرے جس کام کے لیے ان کا انتخاب کیا گیا ہے. یہاں پہ لیکن ایک بریک، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں ہوں افتخار کاظمی. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے. اور مسلم لیگ نون کے رہنما شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو 6 روزہ پیرول مکمل ہونے کے بعد واپس کوٹ لکھپت جیل منتقل کر دیا گیا. مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو چند روز پہلے رہا کیا گیا تھا پیرول پر، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ شہباز شریف کی والدہ اور حمزہ شہباز کی دادی انتقال کر گئی تھی اور ان کی تدفین تھی. اس کے بعد حکومت پنجاب سے انہوں نے پیرول پر رہائی کی درخواست کی. انہیں 6 روز کے لیے رہا کیا گیا، پھر 1 روز ان کو ایکسٹینڈ کیا گیا، لیکن آج انہیں واپس جیل بھیج دیا گیا ہے. ابھی اطلاعات یہ ہے کہ بہت سے لوگ ان سے ملنے آ رہے تھے، تعزیت کرنے والے. آج بھی ان سے اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی نے ملاقات کی. اس کے بعد جماعت اسلامی کا وفد پہنچا اور بھی بڑی دور دراز سے لوگ ان سے تعزیت کرنے آ رہے ہیں، لیکن حکومت نے ان کے پیرول میں مزید توسیع سے انکار کیا. چونکہ درخواست یہ کی گئی تھی کہ حکومت پیرول میں ایکسٹینڈ کرے، مدت نہیں ڈیمانڈ کی گئی تھی. یعنی مسلم لیگ نون کی طرف سے یہ نہیں کہا گیا تھا کہ کتنے روز کے لیے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی پیرول کو ایکسٹینڈ کیا جائے. تو حکومت نے حاتم طائی کی قبر پر لات مارتے ہوئے 24 گھنٹے کے لیے پیرول ایکسٹینڈ کیا، اور وہ جو ہے وہ ختم ہو گیا جمعرات کو ہی. تو انہیں واپس جیل بھیج دیا گیا. دونوں کو الگ الگ گاڑیوں میں اور سخت سیکورٹی کے انتظام میں واپس جیل پہنچا دیا گیا.
اور جیل جانے سے قبل انہوں نے آج لوگوں سے تعزیت وصول کی. اب جو باقی لوگ تعزیت کے آ رہے ہیں وہ پھر مریم نواز کے ساتھ جو ہے وہ تعزیت کر رہے ہیں. اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے سیاسی جلسوں پر پابندی کی درخواست ناقابل سماعت قرار دے کر مسترد کر دی. درخواست گزار کا موقف یہ تھا کہ ملک میں بڑے بڑے اجتماعات ہو رہے ہیں تو این سی او سی کو حکم دیا جائے کہ وہ آؤٹ ڈور جلسوں سے متعلق گائیڈ لائن پر پابندی کرانے, سیاسی اور مذہبی اجتماعات کو روکنے کا حکم دے. پیمرا کو حکم دیا جائے کہ کورونا گائیڈ لائن کی خلاف ورزی کرنے والی خبروں کو چینل پر چلانے سے روکا جائے. تو وکیل نے کہا کہ آپ نے حالیہ فیصلے میں یہ کہا ہے کہ این سی او سی کے فیصلوں پر عمل درآمد کرانا لازمی ہے, تو این سی او سی کی جو گائیڈ لائنز ہیں ان کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے. عدالت نے اپنے جواز میں کہا کہ ہم نے تو حکم دے دیا, اگر ایگزیکٹو اس پر عمل نہیں کرا پا رہی تو یہ ایگزیکٹو پر ہے, یہاں پارلیمنٹ ہے, ایگزیکٹو ہے. اگر سوسائٹی بھی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی تو عدالت کیوں مداخلت کرے؟ عدالت حکم پر کوئی عمل نہیں کرا رہا اور سیاست میں مشغول ہے تو ہم کیوں مداخلت کریں؟ پٹیشنر کو پارلیمنٹ پر اعتماد کرنا چاہیے, وہی اس کا حل نکال سکتی ہے. اس قسم کے معاملات عدالت میں نہیں آنے چاہیے. تو چیف جسٹس عطا اللہ نے اپنے ریمارکس میں یہ بھی کہا کہ کیا یہ ملک قانون کی عملداری کے تحت چل رہا ہے؟ ہماری عام پبلک بھی ایس او پیز پر عمل نہیں کر رہی, سب سے زیادہ غریب اس سے متاثر ہوگا. پارلیمنٹ خاموش, ایگزیکٹو بھی عمل نہیں کرا رہی, شہری بھی نہیں کر رہے, تو ہم کیوں غیر ضروری مداخلت کریں؟ اور اسحاق ڈار نے برطانوی ٹی وی کو انٹرویو کیا دیا کہ پاکستان میں نیب حکام کو ہوش آ گیا اور پاکستان میں ان کے خلاف نیب نے انکوائری کی منظوری دے دی ہے. چیئرمین نیب کی صدارت میں اجلاس ہوا اور 7 انکوائریز کی منظوری دی گئی, جن میں سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار اور گلگت بلتستان کے سابق وزیر اعلیٰ سید مہدی شاہ اور اس کے علاوہ چیف ایگزیکٹو آفیسر زیڈ ٹی بی ایل زرعی ترقیاتی بینک طلعت محمود اور وزارت مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی کے افسران, سابق رکن اسمبلی پنجاب ملک تنویر اسلم ایوان, نمرہ تنویر, رحیلہ اصغر نواز, میسر جیو ماسٹر اور اس طرح یعنی 7 انکوائریز کی منظوری دی ہے. اس کے علاوہ سپریم کورٹ نے آج حکم دیا کہ نیب ملزمان کو ہراساں اور اپنے اختیارات کو غلط استعمال نہ کرے. وائٹ کالر کرائم میں تو دستاویزی ثبوت اور شواہد دینا ہوتے ہیں. ہر ریفرنس میں 90 روز کا نیب ریمانڈ لے رہی ہے جو کہ ظلم ہے. سپریم کورٹ میں نیب ملزمان کے خلاف 1 سے زائد ریفرنس دائر کرنے سے متعلق درخواستوں پر سماعت ہوئی. جسٹس عمر عطاب بندیال نے ریمارکس دیے کہ نیب ملزمان کو ہراساں اور اپنے اختیارات کو غلط استعمال نہ کرے. نیب کو قانون کے تحت ماتحت رہ کر فرائض انجام دینے چاہیے. جیسے مظاہر علی اکبر نے ریمارکس دیے کہ فوجداری مقدمات میں 40 روز سے زیادہ ریمانڈ نہیں مل سکتا, لیکن نیب کو ملزم کے لیے 90 روز کے ریمانڈ کا اختیار تحقیقات مکمل کرنے کے لیے دیا گیا. تو نیب تحقیقات مکمل کر کے ایک ہی ریفرنس داخل کیوں نہیں کرتا؟ نیب کے وکیل نے موقع پیش کیا کہ ملزمان کو گرفتار نہ کیا جائے تو وہ تعاون نہیں کرتے. لندن میں کام سیاسی شخصیات کے خلاف 2-3 سال سے منی لانڈرنگ کی تحقیقات جاری ہیں. تو جسٹس مظاہر علی اکبر نے استفسار کیا کہ نیب کے پاس ضمنی ریفرنس دائر کرنے کے اختیار کس قانون کے تحت ہے؟ نیب وکیل نے جواب دیا کہ ضمنی ریفرنس CRPC کے ضمنی چلان کے قانون کے تحت کیے جاتے ہیں. جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ نیب کو اپنے اختیارات غیر جانبداری سے استعمال کرنا چاہیے. یہ پہلی بار نہیں ہوا کہ جب نیب پر سپریم کورٹ نے اپنے ریمارکس دیے اور نیب کی جانبداری پر تشویش کا اظہار کیا اور نیب سے کہا ہے کہ وہ اپنے اختیارات کا غلط استعمال نہ کرے اور جانبداری نہ برتے. آج کے لیے اتنا ہی. کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں تبصروں تجزیوں کے ساتھ. پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا.